ابو سفیان 10,000 کی فوج کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب صحابہ یہ سوچ رہے تھے کہ آخر اتنی بڑی فوج سے مدینہ کو کیسے بچایا جائے۔ سب صحابہ نے اپنی اپنی رائے دی، لیکن کسی بھی صحابی کی رائے ایسی نہیں تھی جو مدینہ کو اتنی بڑی فوج سے بچا سکے۔ لیکن ان سب صحابہ میں سے ایک صحابی ایسے تھے جن کی رائے نے سب کو حیران کر دیا اور جن کی وجہ سے غزوہ احزاب کو غزوہ خندق کہا گیا۔ یہ صحابی تھے حضرت سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی پرشین امپائر کے ایک سردار کے گھر میں پیدا ہوئے، اسی لیے انہوں نے بچپن سے کبھی کوئی کام نہیں کیا اور ایک شہزادے کی طرح اپنی زندگی گزاری۔ وہ سارا دن اپنے خدا آگ کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں پرشین امپائر کا ریلیجن زروسٹرین تھا جس میں لوگ آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت سلمان فارسی بھی آگ کی عبادت کرتے تھے۔ جب وہ جوان ہوئے تو ان کے والد نے انہیں کسی کام سے گھر سے باہر بھیجا۔ راستے میں انہیں ایک بلڈنگ نظر آئی جہاں سے عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب وہ بلڈنگ کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کرسچنز اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ انہیں ان کی آواز اور عبادت کا طریقہ بہت پسند آیا۔ انہوں نے اپنا سارا دن اسی چرچ میں گزارا اور یہیں پر انہوں نے اپنا ریلیجن چھوڑ کر کرسچینٹی قبول کی۔ وہ کرسچینٹی سے اتنا امپریس ہوئے کہ انہوں نے ان کرسچن سے پوچھا کہ یہ دین کہاں سے آیا ہے۔ ان کرسچنز نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ اگر انہوں نے اصل کرسچینٹی سیکھنی ہے تو انہیں پرشین امپائر چھوڑ کر رومن امپائر کی طرف جانا ہوگا۔ جیسے ہی سلمان فارسی اپنے گھر گئے اور انہوں نے یہ سب اپنے والد کو بتایا تو ان کے والد کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے اپنے ہی گھر میں سلمان فارسی کو زنجیروں سے باندھ دیا، لیکن سلمان فارسی اپنا مائنڈ بنا چکے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ان زنجیروں سے چھڑایا اور وہ رومن امپائر کی طرف چلے گئے۔ وہاں پہنچتے ہی وہ سب سے بڑے کرسچن عالم کے اسٹوڈنٹ بن گئے، لیکن کچھ عرصے سے بعد انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ عالم ایک کرپٹ آدمی ہے۔ وہ دین کے نام پر لوگوں سے چندے وصول کرتا ہے اور اپنے خزانے بھر رہا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد جب وہ عالم مر گیا اور لوگ جمع ہو کر بڑی عزت کے ساتھ اسے دفنا رہے تھے تو حضرت سلمان فارسی نے سب لوگوں کے سامنے اس کے تمام خزانے کھول دیے اور اسے ایکسپوز کر دیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اسے دفنانے کی بجائے کھمبے سے باندھ دیا اور اسے پتھر مارنے لگے۔ اس کرپٹ عالم کے بعد ایک نیا اسکولر آیا جس کے لیے حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ وہ واقعی ایک نیک اسکولر تھا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد جب وہ عالم بھی اپنے ڈیتھ بیڈ پر تھا تو حضرت سلمان فارسی ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ مجھے اپنے ہی طرح کے کسی نیک عالم کے بارے میں بتائیں۔ حضرت سلمان فارسی کے ٹیچر نے انہیں عراق کے ایک بہت بڑے عالم کے بارے میں بتایا، جس کے بعد حضرت سلمان فارسی شام کو چھوڑ کے سیدھا عراق چلے گئے اور اس نئے عالم کے ساتھ رہنے لگے۔ جیسے ہی یہ عالم بھی مرنے کے قریب ہوئے، حضرت سلمان نے ان سے بھی سیم کوسچن پوچھا اور انہوں نے حضرت سلمان کو ترکی میں ایک اور عالم کی طرف روانہ کیا۔ اینڈ آف کورس جب یہ عالم بھی مرنے کے قریب تھا تو حضرت سلمان فارسی ان کے پاس گئے اور ان سے بھی پوچھا کہ مجھے کسی بڑے عالم کی طرف بھیجیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اب پوری دنیا میں ہمارے مذہب کا کوئی عالم نہیں بچا، کیونکہ حضرت سلمان فارسی کے یہ ٹیچر نسٹورین کرسچن تھے جو اس زمانے کے کرسچن سے بالکل مختلف تھے، کیونکہ دنیا کے باقی سارے کرسچنز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا مانتے تھے، لیکن یہ کرسچنز انہیں صرف ایک انسان سمجھتے تھے۔ دنیا کے سارے کرسچنز حضرت مریم علیہ السلام کو مدر آف گوڈ کہتے تھے، یعنی خدا کی ماں، لیکن یہ کرسچنز انہیں ایک عام انسان جیسس کی ماں کہتے تھے، جو بالکل مسلمانوں کی بلیف کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے اس ٹیچر نے کہا کہ باقی سارے کرسچنز کو چھوڑ دو، کیونکہ اب دنیا میں ایک نئے پیغمبر کے آنے کا وقت آ چکا ہے اور میں تمہیں اس کی نشانیاں بتاتا ہوں۔ وہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن پر ہوگا اور وہ عرب کی سرزمین پر پیدا ہوں گے۔ وہ پیغمبر ایک ایسی جگہ کی طرف ہجرت کریں گے جہاں بہت سارے کھجوروں کے درخت ہوں گے اور وہ علاقہ 2 وولکینک پہاڑوں کے درمیان ہوگا، اور وہ پیغمبر کبھی کسی سے چیریٹی نہیں لیں گے، لیکن اگر کوئی انہیں گفٹ دے تو وہ ایکسیپٹ کر لیں گے، اور ان کی پیٹھ پر نبوت کا ایک یونیک نشان ہوگا۔ یہ نشانیاں بتاتے ہی وہ عالم فوت ہو گیا۔
حضرت سلمان فارسی نے جب یہ نشانیاں سنی تو اپنا سامان باندھ لیا اور ترکی سے عرب جانے کی پلاننگ کرنے لگے۔ آخر انہیں دور سے ایک قبیلہ بنو کلب نظر آیا۔ یہ وہی قبیلہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کا تعلق تھا۔ انہوں نے اس قافلے والوں سے کہا کہ اگر وہ لوگ انہیں عرب تک لے جائیں تو وہ انہیں اپنی ساری بکریاں اور گائیں دے دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس طرح حضرت سلمان فارسی دنیا کے آخری پیغمبر کی تلاش میں عرب کی طرف نکل پڑے۔ جیسے ہی وہ قافلہ عرب کی زمین پر پہنچا تو قافلے کے دھوکہ باز لوگوں نے حضرت سلمان فارسی کو عرب کے بازار میں لے جا کر ایک غلام کی طرح بیچ دیا۔ حضرت سلمان فارسی کو خریدنے والا ایک یہودی تھا جو انہیں خرید کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا، اور حضرت سلمان فارسی کی ساری امیدیں ٹوٹ گئیں۔ لیکن جب سلمان فارسی اس نئے شہر میں گھوم رہے تھے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس شہر میں بہت سارے کھجور کے درخت ہیں، اور یہ شہر دو volcanic پہاڑوں کے درمیان ہے، اور اس شہر کا نام تھا مدینہ۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہاں کوئی پیغمبر نہیں تھا۔ حضرت سلمان فارسی اپنے یہودی مالک کے گھر پیغمبر کا انتظار کرنے لگے، اور اچانک ایک دن حضرت سلمان فارسی جب اپنے یہودی مالک کے باغ میں ایک درخت پر چڑھے تھے اور نیچے ان کا مالک کھڑا تھا، اچانک ان کے مالک کا ایک دوست اس یہودی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مدینہ کے لوگ تو پاگل ہو گئے ہیں، یہ ایک ایسے آدمی کی طرف جا رہے ہیں جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے، بلکہ وہ آج ہی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچا ہے۔ اب یہ بات سن کر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ جب میں نے اس درخت پر یہ سب کچھ سنا تو میری حالت ایسی ہو گئی کہ مجھے ڈر لگا کہ میں کہیں بے ہوش ہو کر اپنے مالک کے اوپر نہ گر جاؤں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور جلدی جلدی درخت سے اتر کر اس آدمی کے پاس گئے اور انہیں کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت سلمان کی یہ ایکسائٹمنٹ دیکھ کر ان کے یہودی مالک کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ان کے منہ پر مکہ دے مارا اور کہا اے غلام، تمہارا اس سے کیا لینا دینا ہے، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ اس لیے کچھ دنوں بعد حضرت سلمان فارسی چھٹی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ بہت ہی نیک آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ غریب لوگ بھی ہیں، تو میں آپ کے لیے صدقہ لے کر آیا ہوں۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم یہ کھا لو، اور خود حضرت سلمان فارسی کے دیے ہوئے صدقے میں سے کچھ بھی نہیں کھایا، جس پر حضرت سلمان نے اپنے دل میں کہا کہ چلو ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال کیوں نہیں لیتے تھے؟ کچھ سکولر سمجھتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ ایکسیپٹ کر لیتے تو آف کورس ہر آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو صدقہ دیتا اور باقی صحابہ کو کوئی کچھ نہ دیتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا خاندان کبھی کسی سے چیریٹی نہیں لیتا تھا۔ اب حضرت سلمان فارسی واپس اپنے گھر چلے گئے اور کچھ دنوں بعد کچھ اور چیزیں جمع کی اور دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، لیکن اس بار حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یہ صدقہ نہیں، گفٹ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو انہوں نے وہ چیزیں خود بھی کھائیں اور باقیوں کو بھی کھلائیں۔ اور سلمان فارسی نے سوچا کہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی، اب صرف ایک ہی نشانی باقی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نبوت کا نشان۔ لیکن حضرت سلمان حیران تھے کہ آخر یہ نشانی کیسے دیکھیں، اور آف کورس پوچھ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت حضرت عمر اور باقی صحابہ تلوار لے کر کھڑے رہتے تھے۔ لیکن ہجرت کے کچھ ہی عرصے بعد مدینہ میں ایک صحابی فوت ہو گئے، اور اس صحابی کے جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ اسی لیے حضرت سلمان فارسی چھپ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرنے لگے۔ لیکن جب حضرت سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی پیٹھ سے چادر ہٹا دی۔ حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ ان کی پیٹھ پر وہی نشانی موجود تھی جس کے بارے میں ان کے ٹیچر نے انہیں بتایا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت سلمان فارسی رونے لگے اور انہوں نے اسی قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری کہانی بتائی۔ وہ سلمان فارسی جو کسی زمانے میں آگ کی پوجا کرتے تھے، اس کے بعد ایک بہت بڑے کرسچن سکولر بنے، اور اب فائنلی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد اسلام کی پہلی بڑی جنگ کا وقت آ گیا، جنگ بدر، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد جنگ احد لڑی گئی۔ لیکن اس یہودی کا غلام ہونے کی وجہ سے حضرت سلمان فارسی ان دونوں جنگوں میں شرکت نہ کر سکے۔ لیکن آخرکار بدر اور احد کی جنگ کے بعد
एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि जाओ और अपने यहूदी मालिक से अपनी आज़ादी की कीमत पूछो। उस वक्त मदीना के यहूदी मुसलमानों से सख्त नफरत करते थे और वो हर वक्त मुसलमानों की मदीना की रियासत को कमज़ोर करने के लिए नए तरीके ढूंढते रहते थे और मुसलमानों को हर चीज़ डबल और ट्रिपल प्राइस में बेचते थे। इसीलिए उस यहूदी ने हजरत सलमान फारसी की आज़ादी की कीमत 40 ओकिया सोना बताई, जो आज के दौर में करोड़ों रुपए बनते हैं, और उसके साथ 300 खजूरों के दरख्त मांगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो उन्होंने बाकी सहाबा से कहा कि अपने भाई सलमान की मदद करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हजरत सलमान की इस हद तक मदद की कि वो उस यहूदी गुलाम से आज़ाद हो गए। जैसे ही हजरत सलमान फारसी आज़ाद हुए तो मुसलमानों की तीसरी बड़ी जंग का वक्त आ गया, जंगे खंदक। मक्का का सरदार अबू सुफियान अपनी 10,000 की फौज के साथ मदीना पर हमले की तैयारी कर रहा था। जब इसकी खबर मदीना तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जमा किया और उनसे पूछा कि हम इतनी बड़ी फौज से मदीना को कैसे बचाएं, जिस पर सब सहाबा ने अपनी राय दी। लेकिन इनमें से किसी की भी राय ऐसी ना थी कि मदीना को 10,000 की फौज से बचा सके। आखिर इनमें से एक सहाबा की आवाज आई, जिन्होंने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है। आज से बहुत साल पहले जब मैं सुपर पावर पर्शियन एम्पायर में रहता था और जब भी कोई बड़ी फौज हम पर हमला करती तो हम खुद को बचाने के लिए अपने शहर के इर्द गिर्द खंदक खोदा करते थे, ताकि चाहे दुश्मन जितना भी ताकतवर हो वो हम पर हमला ना कर सके। ये इतना यूनिक आइडिया सुनकर सारे सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर ऊपर उठाया तो वो मुस्कुरा रहे थे, जिसे सहाबा देखकर ये समझ गए कि ये जंगे खंदक कहलाएगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के बादशाहों को खत लिखे तो उन्होंने पर्शिया की तरफ हजरत सलमान फारसी को खत देकर भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि हजरत सलमान फारसी एक दिन जरूर पर्शिया पर हुकूमत करेंगे। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा मुसलमानों के खलीफा बने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के पूरा होने का वक्त आ चुका था, क्योंकि हजरत उमर ने जब पर्शियन एम्पायर के कैपिटल पर हमले का हुक्म दिया तो उन्होंने हजरत सलमान फारसी को भी अपनी फौज का जनरल बनाकर भेजा। हजरत सलमान फारसी ने पूरी मुस्लिम फौज के साथ पर्शियन एम्पायर के कैपिटल पर हमला कर दिया और उसे फतह कर लिया, जिसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत सलमान को ही पर्शियन एम्पायर का गवर्नर बना दिया। पर्शियन एम्पायर का गवर्नर बनने के बाद हजरत सलमान फारसी की तनख्वाह 5,000 गोल्ड कॉइन्स थी, लेकिन वो इस सारी तनख्वाह को गरीबों में बांट दिया करते थे। हजरत सलमान फारसी, जो किसी जमाने में आग की पूजा करते थे और बाद में एक क्रिश्चियन स्कॉलर बने, अब एक बहुत बड़े मुस्लिम गवर्नर बन चुके थे। सब्सक्राइब।